مانگو اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے، مانگو اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے، اور کہتا نہیں کسی سے۔ نہ مانگو ان سے جو کبھی نہیں دیتے خوشی سے، اور کہتے ہیں سبھی سے۔ معزز و مکرم مسلمان کرام، نوجوانان اعزام، واجب التکریم بزرگوں، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، جب رجب شروع ہوتا تو آپ دعائیں فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور رمضان تک عافیت کے ساتھ ہم کو پہنچا۔ حضور کی اس دعا حضرات علماء کرام نے لکھا ہے، وجہ یہ تھی اللہ تعالیٰ نے جتنے مہینے دنیا میں بنائے ہیں ان مہینوں میں افضل ترین مہینے عبادت کے لحاظ سے، اللہ کی خاص رحمت کو متوجہ کرنے کے لحاظ سے رجب، شعبان، پھر رمضان ہے۔ اب اسی شعبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کے نصف حصے میں ایک رات ایسی رکھی ہے جس رات میں گناہگار اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ ایک گناہگار اپنے گناہوں پر شرمندہ اور نادم ہو کر اللہ کے حضور دو قطرے آنسوؤں کے گرا کر کے توبہ کرتا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ، ریت کے ذرات کے برابر گناہ، درخت کے پتوں کے برابر گناہ، سر کے بالوں کے برابر گناہ، دنیا کے اندر جتنے چرندے، پرندے، درندے اور انسانی مخلوق ہو یا پھر سمندر میں تیرنے والی لاکھوں کی تعداد میں مخلوقات ہوں، یہ پورے کروڑوں اللہ کے مخلوقات کے اعتبار اور حساب سے کسی انسان، ایک انسان کے بھی گناہ کیوں نہ ہو، صرف دل سے توبہ کرتا ہے، اس رات میں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ کب آنے والی ہے؟ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 25 فروری بروز اتوار آنے والی جو اتوار ہے اس کی رات میں شب برات، 15ویں شب جسے کہا جاتا ہے، وہ رات آنے والی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جو اس رات کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت انس کی روایت، حضرت امی عائشہ کی روایت، الگ الگ صحابہ سے 20 روایتیں منقول ہیں جس کے اندر شب برات کی فضیلت، اہمیت کو بیان کیا گیا۔ اب ان مسلمانوں میں بعض لوگ وہ ہیں جو ایک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ میں آپ کو اس فرقے کا نام ظاہر کرنا نہیں چاہتا، جو سمجھ رکھتے ہیں وہ سمجھ کر کے آگے بڑھیں۔ ایک فرقہ ایسا ہے جو بالکل ہی سرے سے ان احادیث کو جھوٹا بتاتا ہے، من گھڑت بتاتا ہے، اور شب برات کی فضیلت کو چھوڑ کر کے آگے چلا جاتا ہے۔ اس کی رات، شب برات کی رات میں جاگنا، عبادتیں کرنا اور اس میں اللہ کے حضور توبہ کرنا، اللہ کے نام کا ورد کرنا، فضول بتا کر کے
وہ فرقہ ان احادیث کو جھوٹا سمجھتا ہے۔ ایک فرقہ وہ ہے جو فرقہ جو احادیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہیں اس میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے کہ رات حقیقت میں شب برات ہے، لیکن اس میں یہ بھی رسم ہے، یہ بھی رسم ہے، یہ مردوں کی رات ہے، پٹاخوں کی رات ہے، ہمارے خاندان کے جتنے لوگ مرے ہوئے ہیں ان کی روحیں ہمارے گھر کو آیا کرتی ہیں، روٹی کا سوال کیا کرتی ہیں، ان کے لیے روٹی پکائی جاتی ہے، حلوہ بنایا جاتا ہے، لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، آتش بازی کی جاتی ہے، پٹاخوں سے اس رات کا سواگت کیا جاتا ہے، ویلکم کیا جاتا ہے۔ یہ فرقہ بھی دھوکے میں ہے جو اسلام کو بالکل نہیں مانتا، وہ بھی دھوکے میں، اور جس رات کو جو لوگ خرافات میں اور رسومات میں گزارتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنی جانب سے من گھڑت چیزوں کو، من مرضی کے مسئلوں کو داخل کر کے یہ رات گزارتے ہیں، وہ فرقہ بھی دھوکے میں ہے، اس لیے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو افراط کو بھی پسند نہیں کرتا اور تفریق کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اسلام میں نہ زیادتی قبول ہے، اسلام میں نہ کمی قبول ہے۔ جو اسلام اللہ کی جانب سے نازل ہوا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتارا گیا، وہ اسلام پر عمل کرنے والا حقیقی اللہ کی نگاہ میں مسلمان کہلائے گا۔ افراط کرنے والا بھی دھوکے میں، تفریق کرنے والا بھی دھوکے میں۔ علماء دیوبند میں مسلک علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والا میرے اکابرین کا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے، جو احادیث سے ثابت اس رات کی فضیلت آئی ہے، اس رات کی اہمیت آئی ہے، اسی اہمیت اور فضیلت کے ساتھ چلنا محمد رسول اللہ کی سنتوں پر چلنے والا بننے کی علامت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک فرقہ افراط، ایک فرقہ تفریق، ادھر جانے والا بھی دھوکے میں، ادھر جانے والا بھی دھوکے میں۔ اب سچا کون ہے جو سچے احادیث پہ سچے طور پہ عمل کرتا ہو؟ بات آ گئی، پلے پڑ گئی، آگے چلتے ہیں۔ اس رات کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں شب کو، 13ویں شب جو شعبان کی 13ویں شب تھی، 13ویں رات تھی، اس رات میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اپنی امت کی شفاعت کی دعا فرمائی۔ اللہ میری امت کی شفاعت عطا فرما۔ اللہ نے 1/3 امت کے حصے میں شفاعت قبول فرمائی۔ پوری امت میں محمد رسول اللہ کی اور پورے بندوں میں اللہ نے 1/3 حصہ، 1/3 حصے کر دیے جائیں پوری امت کے، اس میں سے 1/3 حصہ، 2/3 حصہ کو اللہ نے شفاعت قبول نہ کی، 1/3 حصہ کی شفاعت کو اللہ نے قبول فرمایا۔ پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں شب کو پھر اللہ سے وہی دعا مانگی، اللہ میری امت کو شفاعت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے 2/3 امت کے حصے کی شفاعت قبول کر لی۔ پھر حضور نے سوچا کہ نہیں 15ویں شب کو بھی مانگنا ہوگا۔ اب حضور نے 15ویں شب کو جب مانگا نا، حضور نے جب دعا کی، اللہ میری پوری امت کی شفاعت کو قبول فرما۔ اللہ کی قسم روایت بیان کر رہا ہوں، من گھڑت کہانی نہیں، اپنی جانب سے بنائی کہانی نہیں، بلکہ وہ روایت جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعے کے طور پر ثابت ہوئی۔ صحابہ نے روایت کی، تابعین کو بتایا، محدثین کو بتایا، محدثین نے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے آج ہم تک یہ حدیث آئی ہے. 15ویں شب میں جب اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا مانگی اللہ میری پوری امت کی شفاعت عطا فرما, اللہ نے پوری امت کی شفاعت نصیب فرمائی. مگر وہ لوگ جو اپنے گناہوں سے کبھی توبہ نہیں کرتے, وہ لوگ جو سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں, وہ لوگ جو اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں پیدا کرتے, اللہ کی جانب رجوع کرنے کا جن کو خیال بھی نہیں ہے, وہ مست پڑے ہوئے ہیں گناہوں میں, گناہوں کا لطف اٹھاتے ہوئے اللہ کے عذاب کو جنہوں نے بھلا دیا ہے, ان کو چھوڑ کر کے اللہ نے پوری امت کی شفاعت کو قبول فرمایا. وہ کون سی رات تھی؟ یہی وہ رات جو آنے والی 15ویں شب. اس 15ویں شب کی اہمیت کو جانو مسلمانوں. ادھر کے فرقے کی بات سن کر کے اس کی اہمیت کو نہ نکالو, ادھر کے فرقے کی بات سن کر کے اس کی اہمیت کو زیادہ اس قدر نہ کرو کہ اسے واجب یا فرض کے درجے میں لے آؤ. رات میں جاگنا, اللہ کے حضور عبادت کرنا, یہ استحباب کا حکم ہے, مستحب ہے. کوئی جاگتا ہے اللہ کے لیے اور روتا ہے اللہ کے حضور, عبادت نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اس نے اپنی مغفرت کرائی. اور جو سو گیا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر پھر اٹھ کر کے آیا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر کے, اسے لام تان نہ کرو کہ میں تو جاگا ہوں, میں نے عبادت کی, قرآن پڑھا, ذکر کیا, میں نے اللہ کے حضور اللہ کے نام کا ورد کیا, تو ملعون مردود سوتا رہا. کسی پر لام تان نہ کرو. اللہ نے تمہیں کھڑا کیا تم عبادت کرو, کسی کو سلا رہا ہے تو وہ سو رہا ہے. یہ کوئی واجب اور فرض والا عمل نہیں, استحباب والا عمل ہے. رات میں جاگ لیا, پھر صبح اٹھ کر کے روزہ ہم نے رکھا. ہمارا کوئی دوست روزہ نہیں رکھتا, معلوم کہ اس کے کام کی کوئی کیا اس کی ضرورت ہے, حاجت ہے, اس کے گھر کا کیا تقاضا ہے, وہ اٹھ نہ سکا سحری کے وقت میں, نہیں معلوم اس کی کیا حاجت ہے, ہم نے اسے لام تان چھوڑ کر دی. یہ تو روزہ ہو سکتا, یہ تو روزہ ہو شبے برات کا, تو نہیں رہا. نہیں, لام تان ایسے نہ کرو جیسے فرائض بھی کیا جاتا ہے. کوئی رمضان کا روزہ نہیں رہتا نا, تو تب لام تان کرو, فرض ہے. اس استحباب والے عمل کو فرائض اور واجبات سے جوڑنے کی کوشش نہ کرو. نہ یہ فرقہ نہ وہ فرقہ, بلکہ اس پہ عمل کریں گے جو اللہ کے رسول نے بتایا. روزہ رہنا اچھی بات ہے. ایک روایت کہہ کر میں زیادہ روزے کی فضیلت پر بیان کرنے نہیں آیا ہوں. ایک روایت ذہن میں آئی تو کہہ کر کے آگے بڑھو. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین یہ فرمایا کرتی تھی, رات میں شب میں اللہ تعالیٰ اعمال لکھتے ہیں بندوں کے سال بھر کے. ابھی کیا کھائے گا, کیا پیے گا, کہاں رہے گا, کب تک جیے گا, اس سال جیے گا کہ مر جائے گا, اس کی قبر کہاں بنے گی, کون سے کپڑے کا کفن تیار کیا جائے گا, کون رشتہ دار اس کی میت میں بڑو بڑو کر کے روئے گا, کون رشتہ دار اس کے ساتھ گلے شکوے کر کے دور رہے گا, کیا ہوگا. پورے سال کا لیا جاتا ہے اور صبح وہ اللہ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے. امی عائشہ فرمایا کرتی تھی, جب میرا آنے والے سال کا پورا تقاضا اللہ کے یہاں پیش کیا جاتا ہو, میں اس حالت میں رہوں کہ میں روزے سے ہوں, میں بھوکی رہوں اللہ کے لیے, میں پیاسی رہوں اللہ کے لیے, میں خواہشات سے دور رہوں اللہ کے لیے. روزے کی حالت میں رہوں گا, اللہ کو رحم آ جائے گا. اگر کوئی ذرا برابر آگے پیچھے میری تقدیر میں ہوگا نا, اللہ اسے بھی درست کر دے. اس لیے اگر کوئی نفل روزہ اوپر کے مہین سے اگر میری بات میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں تو سن لیں, نفل روزہ ہے. شوہر منع کر رہا ہے, روزہ رہ گئی, آپ کا روزہ آپ کے لیے باعث ثواب نہیں, باعث گناہ ہوگا. نفل روزے کے لیے شریعت یہ کہتی ہے, مسئلہ یہ کہتا ہے, اپنے شوہر سے اجازت لو. شوہر اگر اجازت دیتا ہے تو میں نفل روزہ رہنے کی, اس وقت تمہارے لیے وہ روزہ باعث ثواب بنا جاتا ہے. اس لیے روزہ استحباب کے حکم میں, مستحب کے حکم میں ہے. فرض اور واجب سے چھوڑنے کی کوشش نہ کرو. آپ رہتے ہیں اچھی بات ہے, کوئی نہیں رہتا تو لام تان کی بات نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟
حضور نے 3 راتیں دعا کی، آخری 15ویں شب میں حضور کی دعا اللہ نے مکمل طور پہ قبول فرمائی۔ ذہن میں رکھیں گے نا، سن کو چھوڑنے والے تو نہیں ہیں، المنیات تو بھی حضا و بابا، ذہن میں رکھیں گے نا بات، انشاءاللہ دین کی تختیوں پہ لکھ لیں گے نا۔ دوسری بات، رحمت خدا بندی کا ایک عجیب کرشمہ دیکھو، پورا سال بندہ اللہ کے در پہ آ، اللہ میری یہ ضرورت ہے، اللہ میری فلاں ضرورت ہے، صحت کا مسئلہ ہے، اللہ تجارت کا مسئلہ ہے، اللہ رزق کا مسئلہ ہے، اللہ میرے بچوں کا مسئلہ ہے، اللہ میری کمائی میں برکت کا مسئلہ ہے۔ سال بھر اللہ کے در پہ بندہ خود آتا ہے، الگ الگ تقاضے پہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ یہ معاملہ تیرے سامنے رکھتا ہوں، تو حاجت روا ہے، تو مشکل کشا ہے، اللہ میری یہ حاجت کو پورا کر دینا، یہ حاجت کو پورا کر دینا۔ نوجوانوں خصوصاً آپ سے میں مخاطب ہوں، سنو، سال بھر اللہ سے مانگنے والوں، سنو، سال بھر اللہ کے سامنے حاجت کو پیش کرنے والوں، سنو، سال بھر اپنے تقاضوں کو اللہ کے حضور رکھنے والوں، سال میں ایک ایسی رات اللہ تمہیں دیتا ہے، خود اللہ تمہارے در پہ آ کے پوچھتا ہے بتا کیا چاہتی ہے۔ رزق کا سوال کرنے والوں، رزق میں بے برکتی کی شکایت کرنے والوں، آؤ میں پہلے آسمان میں بیٹھا ہوں، میں پکارتا ہوں۔ حدیث ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، اذا كانت ليلة النصف اذا كانت ليلة النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قوموا لیلہا، اس کی رات میں قیام کرو، وصوموا نہارہا، اس کے دن میں روزہ رکھو۔ آگے فرمایا فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس، غروب الشمس سے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، مغرب کی اذان سے لے کر اللہ تعالیٰ عرش عظیم کو چھوڑ کر سال میں ایک مرتبہ اپنے اس مقام عظیم کو جسے عرش عظیم کہا جاتا ہے چھوڑ کر کے اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنے علم کے اعتبار سے اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور سوال خود اللہ کرتے ہیں۔ سال بھر سوال تو نے کیا اپنی حاجت کا، سال بھر سوال تو نے کیا رزق کا، سال بھر سوال تو نے کیا اولاد کا، سال بھر سوال تو نے کیا اپنی پریشانیوں کا، اللہ سال میں ایک مرتبہ عرش عظیم چھوڑ کر پہلے آسمان پہ ہیں، سوال کرتے ہیں۔ فیقول، اللہ کا سوال ہے، الا من مستغفر لی فاغفر له، کوئی ہے جو مجھ سے استغفار کرتا ہو، کوئی ہے جو مغفرت طلب کرنے والا ہو، گناہوں سے توبہ کرنے والا ہو، کوئی ہے آج کی رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس 15ویں شب کے اندر کوئی ہے جو گناہوں سے توبہ کر کے میرے سامنے عزم کرتا ہو آگے گناہ نہ کرنے کا، فاغفر له، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سوال آگے کا کیا کیا، الا، اے کوئی مسترزق فارزقہ، سال بھر پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھنے والوں، سال بھر اپنے رزق کا سوال اللہ سے کرنے والوں، سال بھر اپنے رزق کی تنگی کی شکایتیں لوگوں سے کرنے والوں، کبھی کسی پیر کے در پر، کبھی کسی عامل کے در پر، کبھی کسی درگاہ کے در پر، کبھی کسی مالدار کے در پر، کبھی کسی کارپوریٹر کے در پر، کبھی کسی ایم ایل اے کے در پر، کبھی کسی ایم پی کے در پر، کبھی کسی محلے کے ذمہ داروں کے در پر، کبھی کسی مسجد کے ذمہ داروں کے در پر، بھٹک بھٹک کر کے سوال کرنے والوں، سال میں ایک مرتبہ جو تمہیں پیدا کرنے والا خالق ہے، تمہیں پیدا کرنے والا مالک ہے، تمہیں رزق دینے والا رازق ہے، ساری دنیا کو پیدا کرنے والا وہ پروردگار ہے، وہ سوال کر رہا ہے، الا مسترزقون، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی رزق میں برکت کا سوال کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے میں راز
چاہتا ہو میں اس کو رزق عطا کروں گا۔ روایت میں کوئی قید نہیں، پوچھ لینا علماء سے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی نیکوکار ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی گورا ہے، کوئی معزز ہے، کوئی اچھے خاندان والا نہیں، بلکہ اللہ نے ساروں کو ملا کر کے کہا او گناہ کرنے والا تو بھی آ جانا، او نیکی کرنے والا تو بھی آ جانا، او مالدار تو بھی آ جانا، او غریب تو بھی آ جانا، او صحت مند تو بھی آ جانا، او بیمار تو بھی آ جانا، او خوشحال میں زندگی گزارنے والے تو بھی آ جانا، او غمی میں زندگی گزارنے والے تو بھی آ جانا۔ اللہ کا حکم ساروں کے لیے عام ہے کوئی رزق پوچھنے والا، ہے کوئی رزق کا سوال کرنے والا، میں اسے رزق عطا کر کے عرش عظیم پہ جاؤں گا۔ امیروں کے در در بھٹکنے والوں، مزاروں پہ سجدہ کرنے والوں، اللہ خود تمہارے گھر پہ دستک دے رہا ہے۔ مانگو اس رات اللہ سے، آتش بازی میں وقت نہ گزارو، یہ پٹاخوں کی رات، اسلام ہمارے نانی اماں کی روٹی نہیں ہے جیسے چاہے بیل لو پکا کر کے کھا لو، نہیں، جو احکام آئے ہیں حضرت محمد رسول اللہ کی جانب سے اس پر عمل کرنے والے کا نام مسلمان۔ شب کے اندر حلوہ بازی نہ کرو، آتش بازی نہ کرو، مردوں کی رات نہ سمجھو جی، مردوں کی تو اللہ مغفرت کرتے ہی ہیں، زندوں کے لیے بھی آفر ہے، یہ صرف مردوں کی رات نہیں، یہ زندوں کی بھی رات ہے۔ مانگو اللہ سے جو تمہارے من میں سوال ہے، جو تم مانگنا چاہتے ہو، اللہ کے حضور مانگ کر کے دیکھنا، آئندہ سال شب برات تک تمہاری زندگی باقی رہے گی، اس سے پہلے اللہ تمہاری اس دعا کو قبول نہ کرے، گریبان پکڑ لے گا۔ حضور کا وعدہ ہے، میرے باپ کی بات نہیں، کسی عالم کی بات نہیں، کسی مبلغ کی بات نہیں، دارالعلوم کے مسجد حدیث پر بیٹھ کر درس حدیث دینے والے شیخ الحدیث کی بات نہیں ہے، کسی ملا مولوی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت محمد رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اللہ خود آئیں گے پہلے آسمان پر، یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ آگے فرمایا اللہ ہے کوئی مبتلا، کوئی مصیبت میں مبتلا، کوئی آفت میں مبتلا، کسی چیز میں گرفتار ہو کر کے رہ گیا ہو، ہے کوئی، آؤ مجھ سے سوال کرو، فَعَافِيَهُ، میں اسے عافیت بخشوں، ان پریشانیوں سے نکال کر کے عافیت کے راستے پہ اسے گامزن کر۔ سوال کرنے والوں کی کمی ہے، دینے والے کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ اب لمبی حدیث حضور نے نہیں بیان فرمائی، آگے مختصر جملہ، جامع جملہ فرمایا، اللہ کذا، اللہ کذا، اللہ کذا، یہ مانگے گا میں یہ دوں گا، یہ مانگے گا میں یہ دوں گا، یہ مانگے گا میں یہ دوں گا۔ اب یہ میں تمہارے اعتبار سے جو جو ضروریات تمہارے ہیں وہ آگے، تم مانگو اللہ سے، اللہ ضرور عطا کرتے رہیں گے۔ آخر میں حضور نے فرمایا حتی یطلع الفجر، فجر طلوع ہوتا ہے، غروب شمس سے لے کر مغرب کی نماز سے لے کر بندہ جب شروع کرے گا نا فجر تک، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ کبھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ ضرور، نہیں مانگنے والا محروم ہوتا ہے تو اللہ کا تو کوئی بگڑے گا نہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تو آئے گی، پوری دنیا والے مل کر اللہ سے مانگ لے اللہ دے دے، تب بھی خزانے میں پورے سمندر میں سے سوئی دبا کر کے نکالتے ہیں، سوئی کے نوک میں جو پانی آتا ہے اتنا بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آ سکتی، اور پوری دنیا والے مل کر خاموش رہ جائے کچھ نہ مانگے تب بھی اللہ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ مانگو گے فائدہ تمہارا ہمارا ہے، نہیں مانگو گے نقصان تمہارا ہمارا ہے۔
اور وہ رات فیصلوں کی رات ہے. ذرا دل کے کان کھول کر کے سنو. فیصلوں کی رات. اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں. کون یہ سال جیے گا, کون یہ سال مرے گا, کس کے مقدر میں کتنا رزق ہوگا, کون سے وقت کا کھانا کہاں کھائے گا, وہ کہاں جائے گا, کس کا نکاح ہوگا اور کس کا دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا, اور کون اس سال کون سا سفر کرے گا. جو ہماری زندگی میں ایک سال کے اندر ہوگا وہ ساری چیزوں کا فیصلہ اللہ اسی رات فرمائے. اس لیے علماء نے لکھا, دل کے کان کھول کر کے سنو, باتیں بڑی اچھی لے کر آیا ہوں, اس لیے میں بھی لکھ کر لایا کہیں بھول نہ جاؤں, چھوٹ نہ جائیں, آپ محروم نہ ہو جائیں. علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے اللہ تعالیٰ شب قدر کو مبہم کر دیا. شب قدر کب آتی ہے ابھی؟ ارے کون بولتی شب قدر یہ سال کون سی تاریخ میں ہے؟ ایک نوجوان کا فون آیا, حضرت وہ موریاں کی رات کب ہے؟ رات کون سی ہے وہ بھی نہیں معلوم, رات کب آ رہی ہے وہ بھی نہیں معلوم. ویلنٹائن ڈے کب ہے میرے نوجوان کو معلوم, روز ڈے کب آتا ہے نوجوانوں کو معلوم ہوتا ہے, لو ڈے کب آتا ہے نوجوانوں کو معلوم ہوتا ہے, لاک ڈے کب آتا ہے نوجوانوں کو معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ زنا کرنا چاہتا ہے, شراب پینا چاہتا ہے, گناہ کرنا چاہتا ہے. ویلنٹائن ڈے کا علم 4 دن پہلے سے, روز ڈے کا علم 4 دن پہلے سے, لو ڈے کا علم نہ جانے کتنے مہینوں پہلے سے. شب برات جس میں اللہ نے مسلمانوں کو آفر دیا ہے, مانگو جو مانگنا چاہتے ہو. نہیں معلوم ہے تو ہمارے نوجوان کو شب برات کب آئے گی وہ نہیں. پورے مجمع میں شرط کے ساتھ کہوں گا شب قدر کون سی تاریخ کو ہے بتا دو, انشاءاللہ میں آپ کو انعام دوں گا. شب برات میں بتاتا ہوں, اس لیے کہ ہمارا تعلق اسلام سے ہے نا. ہم داڑھی والے ہیں, ٹوپی والے ہیں, جھبے والے, گبے والے ہیں, ہمارا تعلق تو اسی سے ہے. ہمیں ویلنٹائن ڈے سے کوئی لینا دینا نہیں, روز ڈے سے لینا دینا نہیں, ہمیں کوئی بلیک ڈے, یہ ڈے, وہ ڈے, خبر ڈے, قبرستان ڈے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. 25 کی رات, 25 فروری کی رات شب برات آنے والی ہے. 26 کو روزہ رکھیں گے فروری کو, اور انشاءاللہ 12 مارچ کو, ہاں 12 مارچ کو انشاءاللہ رمضان کا پہلا روزہ ہوگا. دیکھ لینا کیلنڈر بعد میں جا کر, غلط ہو تو بھی جواب دیں گے. ہاں البتہ اگر کیا کچھ چاند دکھنے میں ایک دن آگے پیچھے ہو جائے, میں تو نجومی نہیں ہوں کہ ستاروں کو دیکھ کر کے بتا دوں. کیلنڈر کے حساب سے ہمارا شوق ہے رمضان کے آنے کا, محبت ہے رمضان سے. کیا 12 مارچ کو پہلا روزہ رمضان شروع ہو جائے گا, پھر اس کے بعد اپریل 6, اپریل 5 کی رات شب قدر کی رات ہوگی, پھر اس کے بعد 11 اپریل کو ہماری عید ہوگی. معلوم اب تک یاد رکھنی کم سے کم. بہرحال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا تھا, فیصلوں کے صادر ہونے کی رات ہے. فیصلے صادر ہونے, اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہو رہے ہیں. یہ جیے گا, یہ مرے گا, فلاں پیدا ہوگا, فلاں دنیا سے چلا جائے گا, فلاں کو نیکوکار بنا دیا جائے گا, فلاں کو دھنکار دیا جائے گا, فلاں کے مقدر میں بہت سارا مال عطا کیا جائے گا, فلاں کو فقیر بنا دیا جائے گا, فلاں کو اللہ کا محبوب بنا دیا جائے گا, فلاں کو شیطان کا دوست بنا دیا جائے گا, فلاں عذاب کی امید میں ہوگا لیکن عذاب دیا جائے گا, فلاں ثواب کی امید میں ہے عذاب مل رہا ہے, فلاں عذاب کی امید میں ہے ثواب مل رہا ہے, فلاں فلاں کی نیت رکھے گا لیکن اللہ کا فیصلہ اللہ کے مطابق ہوتا رہے گا. فیصلوں کی رات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کی آنکھیں بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہوں گی, بہت سارے ایسے لوگ جو ہماری زندگیوں میں ہم نے دیکھے ہیں, بازار میں جا کر کے اس نے شادی کا جوڑا خرید رہا ہو, بازار میں جا کر
موت کا فیصلہ اللہ کے یہاں سے ہو چکا ہوگا. بہت سارے اپنی زمینوں پر گھر بننے کی تیاری کر رہے ہوں گے, اللہ ان کے قبر کے بنانے کا فیصلہ کر چکا ہوگا. بہت سارے گھر کو سجانے کے لیے سجاوٹ کی چیزیں خریدنے کے لیے بازار جا رہے ہوں گے, اللہ ان کی قبر کے سجانے کے لیے اگر بدکار ہے, نیکوکار ہو تو سجانے کا فیصلہ, بدکار ہو تو ان کی قبر میں کون کون سے سانپ اور بچھو جائیں گے, کون کون سا عذاب ہوگا, کون کون سا خون اور پیٹ پلایا جائے گا, کون سا فرشتوں پہ مسلط کیا جائے گا. وہ گھر کے سجانے کی تیاری میں ہے, اس کی برائیوں کی وجہ سے اللہ اس کے قبر کے اندر عذابات کا فیصلہ کر چکا ہے. فیصلوں کی رات ہے مسلمانوں, فیصلوں کی رات ہے. ان فیصلوں کی رات میں اللہ کے لیے اللہ سے غافل نہ رہو, اللہ سے غافل نہ رہو. یہ رات کم سے کم پوری رات مکمل نہ صحیح, آخر میں 2-4 گھنٹے سونے کا ارادہ سو لو. ایسے تو روایت میں آتا ہے پوری رات اللہ کے نبی نے کبھی نہیں جاگا, ایک آدھا گھنٹہ حضور نے آرام بھی فرمایا ہے. آرام فرمانے کا ارادہ 1-2 گھنٹے سونا چاہتے ہو تو سو لو, لیکن اس رات کا ایک بڑا حصہ اللہ کی عبادت میں گزارنے کا عزم کر کے اٹھو. شب برات میں ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ بھئی اللہ خدا ہے پہلے آسمان پہ, اللہ کسی کا محتاج نہیں کہ ڈر کے آ گیا ہو. کیا کہیں گے میرے بندے, اللہ کو کسی کو خوش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے, اور کسی کے رضامندی کے بھی محتاج اللہ نہیں ہے. وہ بے نیاز اللہ خدا کر کے ہمیں دینا چاہتے ہیں. تو اس رات میں ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ حلوے پکانے میں ہم مشغول رہیں, آتش بازی میں ہم مشغول رہیں, نوجوانوں گاڑیاں لے کر کے لوگوں کو تکلیف دینے میں ہم مصروف رہیں. گلی گلی گاڑیوں کا آواز, گلی گلی گاڑیوں کا آواز, نہ جانے کون سی کس کی کیا شیطانیت کی خواہش ہوتی ہے. گاڑیوں کو لے کر کے محلے محلے پھرتے ہیں, اور بعض شیطان کے بچے وہ ان کے پر حقیقت میں ماں باپ کے ہوں گے, لیکن شیطان ان کے اس عمل میں دخل دیا ہوگا جس کی وجہ سے بعض شیطان کے بچے مسلمانوں کے گھروں پہ پتھر بھی مارتے ہیں, جس کے گھر میں ناریل کا درخت ہے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کے گھر میں کوئی درخت کسی پھل کا لگا ہوا ہے اسے چوری سے نکالنا چاہتے ہیں. جس رات میں تیری تقدیر لکھی جا رہی ہو, جس رات میں تیرے مقدر کو چمکانے کے لیے اللہ پہلے آسمان پہ آیا ہو, جس رات میں تیرے گناہوں کو معاف کر کے تجھے اپنا محبوب بنانے کے لیے اللہ پہلے آسمان پہ آیا ہو, اس رات میں تو کسی گھر میں جا کر کے چوری کر مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے, دل آزاری کرتا ہے, ان کے گھروں پہ پتھر مار کر زور سے چیخ مار کر کے لوگ بھاگ جاتے ہیں. ان دل آزاری کا کام کرو گے, سال بھر ایسی مصیبتیں تمہارے نامہ اعمال میں بھی لکھی جائیں گی. یاد رکھو نوجوانوں, اگر سال بھر خوش و خرم رہنا چاہتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہونا چاہتے ہیں, اس رات میں جو مانگنا ہے مانگو. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ جلدی چلو, وقت بہت کم ہے. حضور کا کیا عمل تھا شب برات کے اندر؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور امی عائشہ کے گھر بھیجے, جاؤ فلاں چیز لے کر کے آؤ. حضرت انس بچے تھے, امی عائشہ کے پاس آئے, کہا امی جان جلدی کرو مجھے جانا ہے. میں اس حال میں حضور سے واپس آیا تھا, حضور شب برات کی اہمیت بیان کر رہے تھے, فضیلت بیان کر رہے تھے, مجھے جلدی جانا ہے. کیوں؟ شب برات کی فضیلت بھی سننا ہے. امی عائشہ نے حضرت انس کو, انس بیٹا بیٹھ جا, میں تجھے سناتا ہوں. بٹھا لیا, فرمایا کہ شب برات گزشتہ سال آئی تھی, اس رات میری باری تھی. حضور کی 11 بیویاں تھیں نا, الگ الگ بیوی کی الگ الگ باری ہوتی تھی. امی عائشہ نے فرمایا اس رات میری باری تھی, حضور میرے گھر آئے, آرام کیے, درمیان میں اٹھی, وقت تھوڑا سا گزرا, نیند لگ گئی تھی, اٹھی, دیکھا کہ حضور بستر پر نہیں ہے. میں گھبرا گئی, کہیں دوسری بیوی کے یہاں نہ چلے گئے ہوں. میں تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی,
اس لیے کہ حضور کا حجرہ مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا. گھر سے باہر نکلی, مسجد سے ہوتے ہوئے جب باہر آنے کی کوشش کی تو میرا پیر اندھیرے کا زمانہ تھا, لائٹ اور کرنٹ کا زمانہ تو تھا نہیں, بجلی کا زمانہ تو تھا نہیں, اور رات کی عبادتیں جب لوگ کرتے اس چراغ کو بھی بجھا دیا کرتے جس چراغ سے روشنی کا فائدہ اٹھاتے. رات کا اندھیرا تھا, میرا پیر محمد رسول اللہ کے پیر پہ پڑا. میرا پیر جب پڑا تو میں نے سمجھا کہ حضور یہاں ہے. کان لگا کر سننے لگی کیا کہہ رہے ہیں. حضور سجدے میں پڑھ کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اللہ میری مغفرت فرما, اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. کون حضور دعا کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما تقدم من ذنبک وما تأخر, پچھلے کیے ہوئے گناہ بھی معاف, آئندہ ہونے والے گناہ بھی معاف. کون حضور جو معصوم عن الخطا ہے, کبھی ان سے گناہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا. کوئی مومن مسلمان حضور سے گناہوں کا تصور بھی کرتا ہے, وہ اللہ کی نگاہ میں سچا مومن نہیں ہو سکتا. وہ حضور اس رات میں اپنی مغفرت کی بھیک اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ میری مغفرت فرما. اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سامنے جھکایا ہوا ہوں اور وہ ہاتھ پھیلایا ہوں جن ہاتھوں سے کبھی میں نے گناہ نہیں کیا ہے اور گناہوں کی گندگی سے ان ہاتھوں کو آلودہ نہیں کیا ہے. اللہ ان ہاتھوں کو پھیلا کے دعا کرتا ہوں, اللہ مجھے معاف فرما اور میری مغفرت فرما. اللہ یقیناً تمام تعریفوں کا مالک تو تو ہے, اے اللہ یقیناً تمام تعریفوں کا حقدار تو تو ہے. میں نہیں جانتا کتنی تیری تعریفیں ہیں, تو ہی جانتا ہے تیری تعریفوں کو, اور میں نہیں جانتا تیری کتنی نعمتیں ہم پر ہیں, تو ہی جانتا ہے ہماری نعمتوں کو. اللہ اللہ تیرے سامنے میں بھیک مانگتا ہوں معافی کی. دعا کر رہے تھے, دعا کرتے ہوئے جب اٹھے سر اٹھایا دیکھا تو امی عائشہ کھڑی ہوئی ہے. امی عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے, میری جان آپ پر قربان. یا رسول اللہ آپ دعا کر رہے ہیں مغفرت کی, آپ دعا کر رہے ہیں معافی کی, کیا وجہ ہے؟ امی عائشہ سے حضور نے فرمایا اے عائشہ حمیرہ, تو نہیں جانتی کہ یہ کون سی رات ہے؟ یہ شب برات ہے, اس میں اللہ گناہوں سے بندوں کو بری کرتے ہیں, اور یہ تو زندوں کے لیے گناہوں سے بری کیا جاتا ہے, سوال پر قبول کیا جاتا ہے, مانگنے پر عطا کیا جاتا ہے. یہ زندوں کے لیے آفر ہے, مردوں کے لیے آفر ہی ہے. حمیرہ عائشہ سننا, جو بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑ ہے, اس زمانے میں ایک قبیلہ تھا جسے بنو کلب کہا جاتا تھا. اس کی بکریاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تھی. حضور نے فرمایا جو بنو کلب کی بکریوں کا ریوڑ ہے, ان ریوڑ میں جتنی بکریاں ہیں, ان بکریوں میں جتنے بال ہیں, ان بالوں کے بقدر اللہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دے. وہ جہنمی جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے, وہ جہنمی جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں مستحق ہو گئے. اللہ کے حضور نے امی عائشہ سے فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑوں کے بال کے برابر. ایک بکری میں کتنے لاکھ بال ہوتے ہیں تو بھی نہیں جانتا, میں بھی نہیں جانتا. سارے ریوڑ جتنے بنو کلب کے تھے, ان ساری بکریوں کے جتنے کروڑوں اربوں کی تعداد میں بال ہوتے ہو, اللہ ہی جانتا ہے اس کی تعداد کیا ہے. حضور نے فرمایا جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر اس رات میں جنت میں داخل کیا جاتا ہے. یہ وہ معزز رات ہے جس کے ماں باپ انتقال کر گئے, جس کے بھائی بہن انتقال کر گئے, جن کے رشتہ داروں نے دنیا سے چلے گئے. مانگو ان لوگوں کے لیے. حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی حدیث پڑھتے تو کہتے اللہ جو جہنمیوں کو نکال کر کروڑوں کی تعداد میں تو جنت میں داخل کر رہا, ان میں ہمارا بھی شمار عطا فرما. کون محبوب سبحانی جی؟ قطب عالم تھا, زمانے کا قطب مانا جاتا تھا, ولیوں کا سردار تھا. وہ ولیوں کا سردار کہتا ہے جنت کی کس کو گارنٹی ہے؟ نبیوں کے علاوہ
علاوہ صحابہ کے علاوہ کس کو کیا ملتی ہے؟ کون بتا سکتا ہے میں اللہ کا سچا ولی ہوں؟ اور جو کہتا ہے نا میں اللہ کا سچا ولی ہوں، حقیقت میں وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ لوگ کہیں گے یہ سچا ولی ہے، وہ لوگوں کے درمیان متعارف و ولی کے نام سے اللہ کی نگاہ میں بھی وہ ولی ہوتا ہے۔ تو لہذا اس رات میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جہنمیوں کو نکال کر کے جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ دعائیں کرو، دعائیں کرو۔ آخری دو چار باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں۔ مگر 8 لوگ ایسے ہیں، حضور نے اپنی عائشہ سے اسی روایت میں یہ بیان فرمایا، شاہوں کی مغفرت، 8 ایسے لوگ ہیں جن کی مغفرت اللہ اس رات میں بھی نہیں کرتے۔ وہ 8 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلا مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر سمجھنے والا، اولاد کسی مزار پہ جا کے مانگنے والا، رزق کی تنگی کی شکایت کسی مزار پہ کرنے والا، پریشانیوں کو کسی ولی کے سامنے رکھنے والا، اپنے حاجتوں کو کسی عامل کے سامنے لے جا کر کے رکھنے والا، اپنی ضروریات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا، اپنی حاجتوں کو کسی کو مشکل کشا سمجھ کر، حاجت روا سمجھ کر اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے سجدہ کرنے والا، ایسی شب برات جس میں معاف کر دیتا ہے اللہ سب کے گناہوں کو، ایسے مشرک کی توبہ اس رات میں قبول نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا مسلمانوں سے کینہ، شاہین، عربی میں کہتے ہیں شاہین، مسلمانوں سے کینہ کپٹ رکھنے والا، پڑوسیوں سے حسد ہے، سگے بھائیوں سے حسد ہے، بہنوں سے حسد ہے، حسد بغض مسلمانوں کا کینہ رکھنے والا، وہ آ کر کے گڑ گڑا کر کے بھی معافی مانگتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتے۔ تیسرا فرمایا ناحق قتل کرنے والا، قاتل، ناحق قتل کرنے والا، جرم نہیں تھا سامنے والے کا، صرف محض اپنی ضد کی بنیاد پر، اپنے آپ کو بڑا بتانے کی بنیاد پر، اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کی بنیاد پر قتل کر دیتا ہے، تو اس کی بھی توبہ اللہ قبول نہیں کرے۔ چوتھا فرمایا زنا کرنے والا، زانی اور زانیہ دونوں، حضور نے زانیہ کا تذکرہ فرمایا، زانیہ فرمایا، زانی نہیں فرمایا، لیکن محدثین نے لکھا اسی کے ذہن میں زانی بھی آ جاتا ہے۔ زانیہ کو کیوں مخصوص فرمایا حضور؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ زنا سے محفوظ ہونے والی عورت ہے، اسے پردہ کیا جاتا ہے، وہ گھر کے اندر رہتی ہے، مرد تو باہر نکلتا ہے، کبھی اوپر کا کپڑا ہٹ گیا تو کبھی نیچے کا کپڑا ہٹ گیا، عورتوں کا مسئلہ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پردے میں رہتی ہے، گھروں کے اندر ہوتی ہے، وہ محفوظ ہوتی ہے، باوجود اس کے زنا کرتی ہے، تو فرمایا ایسی شب برات کی رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ 5 نمبر پر فرمایا قاطع الرحم، صلہ رحمی، قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے کو توڑنے والا، ذری بات پر فلاں کے گھر میں رشتہ پوچھا گیا، انہوں نے رشتہ دینے سے منع کر دیا، آج کے بعد ان کے گھر کو جانا نہیں، گھر کو